سب سے پہلے جو میں نے آپ کو دن سکھانے تھے amazon.com/live، اس کی ہیکنگ کا میتھڈ بتانا تھا کہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آ رہی ہے میری آواز؟ جی آ رہی ہے سر، اب آ رہی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اسکرین بھی سب کچھ ہو رہی ہے؟ جی سر. ٹھیک ہو گیا. اب یہ تھوڑا سا اس کے دوران کویسچن کسی کا بھی مائنڈ میں ہے وہ لکھ لے، تاکہ نیٹ کے ہوتے ہوتے میں یہ ایک دفعہ سارا ریوائز کرا دوں. دونوں چیزیں جو بہت ہی یہ مین ہے، آپ کہہ لیں کہ بیسٹ فیف آر پروڈکٹ ہنٹنگ، جو آج دونوں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، اس میں اس کا نیم و بدل کوئی نہیں ہے. اگر کبھی بھی آپ نے کرنا ہو تو اسی طرح سے کر لیں تو آپ کو بہت اچھے اچھے پروڈکٹ مل جائیں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے لائیو کے بعد یہاں پہ یہ لکھا ہوا براؤز. سب ادھر اس کا جو ڈسپلے ہے اس کے ساتھ جو لیفٹ پہ نا آپ کے سامنے نمبر آف انفلوئنسرز آ رہے ہوتے ہیں جو کہ اس ٹائم کے ٹاپ سٹریمر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ آپ نے سٹریمنگ دیکھی ہوگی، اس ٹائپ کا یہ بھی آپ کے سامنے ڈسپلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر بندہ آ کے جس کیٹیگری کا انفلوئنسر ہے اس کیٹیگری کے پروڈکٹ آپ کو شو کراتا ہے، اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ والے پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں. آپ کو سمپل سی بات بتاؤں، ویری گڈ، یہ کوئی نیا آ گیا، یہ گلیچ آیا پڑا ہے تو ابھی فریش ہو رہا ہے. یہ جو جتنے بھی آپ نے پاکستان کے اندر یوٹیوبر دیکھے ہوں گے، یہ جو پرفیوم نکالتے ہیں، کبھی یہ بیلٹ اور نکالتے ہیں، کبھی پرفیوم اور بیلٹ تو میں نے دیکھی ہوئے ہیں، باقی شاید بھی کوئی انہوں نے مطلب ہے واچز بھیجتے ہیں. یہ تین چیزیں مین ہیں. جو بھی تھوڑا 1 ملین فالوورز کے قریب جاتا ہے نا تو وہ ٹرائی کرتا ہے کہ ہم اپنا پروڈکٹ لانچ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے کہ اگر 1 ملین فالوور ہے نا، 20,000 بندے نے بھی ان کا پروڈکٹ لیا ہے. 1 ملین میں سے صرف 20,000 بندے نے، تو کتنا پیس گیا؟ 20,000 پیس گیا اس کا پروڈکٹ کا. اور 20,000 میں سے ہر پیس میں سے 1,000 روپے پروفٹ کرو تو یہ ٹھیک ٹھاک انکم بن جاتی ہے. تو یہ انفلوئنسرز کی پاور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ سوچ لیں کہ ایک ایسی جگہ پاور ہے جہاں پہ ای کامرس بہت کم ہے. ٹھیک ہے، جو ڈیڈ مارکیٹ کہتے ہیں جسے. ٹھیک ہے، تو ای کامرس اتنی سلو ہے پھر بھی ان کی اتنی پاور کے ساتھ یہ کام چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یو ایس جہاں پہ ای کامرس آلریڈی بہت ہائی ہے، تو وہاں پہ آپ سوچیں کہ کیا حساب ہوگا انفلوئنسر مارکیٹنگ کا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کے سامنے جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سارے وہ انفلوئنسر آئیں گے جو کہ پروڈکٹس آپ کو دکھاتے ہیں. آپ ان سے ڈائریکٹ پرچیز بھی کر سکتے ہیں ان کے لنک سے جا کے، یا آپ کو کوئی پروڈکٹ کی یوزیبلٹی دیکھنی ہے تو یہاں آ کے آپ اس پروڈکٹ کی یوزیبلٹی دیکھ سکتے ہیں. ڈھونڈیں گے اس میں کوئی ویڈیو اویلیبل ہے کہ نہیں ہے، تو آپ اس کو دیکھ کے پھر اس پہ ریویو بھی کر سکتے ہیں، پروڈکٹ پرچیز بھی کر سکتے ہیں. بچ گیا؟ پھر یہ ہے، یہ فیچرڈ کریٹرز ہیں. دس ون، یہ وہ ٹاپ پہ ہیں یا within a week, within 2 days, within 3 days، یا یہ ابھی لائیو بیٹھے ہیں. یہ دونوں سچویشن ہو سکتے ہیں، کوئی فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ساری کیٹیگریز ہیں. اگر آپ دیکھیں ٹاپ لائف سٹریمز ہیں، ہوم ہے، ٹی وی پرسنالٹیز ہے، الیکٹرانکس ہے، جیسے آپ کو امیزون کی پیج کے اوپر میں نے دکھائی تھی نا یہاں پہ آتی ہیں، اسی طرح یہاں پہ بھی یہ انفلوئنسر کی کیٹیگری ہے. ایک ہوتا ہے انفلوئنسر ڈھونڈنا، ایک ہوتا ہے اسپیسیفک کیٹیگری کا مین انفلوئنسر ڈھونڈنا. تو وہ آپ کو یہاں سے آسانی سے مل سکتے ہیں. کیونکہ آلریڈی انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ کس کیٹیگری میں کون سا انفلوئنسر اچھا جا رہا ہے. جس کیٹیگری میں وہ جا رہا ہوتا ہے اس کیٹیگری میں آ کے وہ انفلوئنسر یہاں پہ شو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں گا، ان سب میں سے کسی بھی ایک کیٹیگری میں آپ لوگ بتاؤ کون سی اوپن کریں. بیوٹی نہیں کروں گا، اور کوئی بیبی کر لیتے ہیں. جی آپ نے لگا لی اٹینڈنس؟ ٹھیک ہو گیا. آن لائن اسٹوڈنٹ آپ اپنا ایک دفعہ نام پکاریں، آپ کی اٹینڈنس لگ رہی ہے، اور پھر جو بول سکتا ہے بولے، جو لکھ سکتا ہے وہ لکھ دے. جلدی جلدی ذرا. ایک افیرہ، ایک طاہا جان،
جی زہیب آصف، جی زہیب آصف، زہیب اعظم، ایک ہے شکیل. آصف، آپ لکھ دو زہیب، اگلا پورا نیم زہیب تو میں نے سن لیا. عاصم یا اعظم وہ پھر لکھ لیں گے. ٹھیک ہے، یہ 4 بچے ہیں آن لائن. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نا، یہ بیبی کیٹیگری میں نے اوپن کی ہے. بیبی کیٹیگری کے نا یہ 1 اور یہ 2 ٹوٹل انفلوئنسر ابھی آئے ہیں سامنے. ٹھیک ہے، میں کیا کروں گا اب بھی میں نے آپ کو دکھانا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھو نیچے یہ پروڈکٹس ہیں، یہ پروڈکٹس سامنے آ رہی ہیں. یہ لنک ہے، اگر آپ کبھی بھی اس لنک پہ کلک کریں گے ان کے پاس بھی ڈیٹا جائے گا. یہ جو انفلوئنسر بیٹھے ہیں کہ میرے لنک سے اتنے بندوں نے کلک کیا ہے، یا میرے لنک سے اتنے بندوں نے سیل لی ہے، یا میرے لنک سے اتنے بندوں نے پروڈکٹ لیا ہے. یہ پھر ڈیل کیسے کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ یہ ڈیل کرتے ہیں 2 قسم کی. ایک ہوتی ہے اپ فرنٹ پیمنٹ، ایک ہوتی ہے کہ کمیشن کے طور پہ. ٹھیک ہے، اپ فرنٹ پیمنٹ میں انہیں نقصان ہوتا ہے نہیں، انہیں فائدہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے پروڈکٹ والے اونر کو تھوڑا نقصان ہوتا ہے. کچھ رسک لینا ہوتا ہے اس نے کہ اگر میں پیمنٹ تو دے دوں، ہو سکتا ہے پروڈکٹ چل جائے، ہو سکتا ہے ایک بندہ بھی پرچیز نہ کرے. دوسرا جو کمیشن والا ہے اس میں دونوں کی ون ون گیم ہے. ٹھیک ہے، کریٹر کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑتا. وہ کیا کرتا ہے، آپ کی پروڈکٹ منگاتا ہے آپ سے فری میں، وہ آپ سے فری میں لے گا. پروڈکٹ جب پہنچے گا اس کو یوزیبلٹی کے ساتھ جیسے بھی وہ ویڈیو بنائے، اس نے وی آئی پی کر کے ویڈیو بنانی ہے، ویڈیو بنا کے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ دیکھیں نا میرے ٹیبل کے اوپر پروڈکٹ پڑے ہیں، یہ پروڈکٹ پڑے، یہ پروڈکٹ پڑے، یہ پڑے، یہ پڑے، یہ پڑے. یہ ساری بیبی کے ریلیٹڈ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، یہ ساتھ ساتھ اس کی یوزیبلٹی بتاتے جائیں گے. ایک ایک پروڈکٹ اٹھا کے اس کے بارے میں بتاتے جائیں گے. جس پروڈکٹ کو یہ مینشن کر کے بولیں گے نا، نیچے اسی پروڈکٹ پہ بات آ جائے گی. یہ دیکھیے گا نا، ابھی ادھر رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے غور کرنا ہے. پروڈکٹ موو ہوئی ہے، اگر آپ نے دیکھی ہوگی اسکرول ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں پھر بیک پہ جاؤں گا. آپ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ ایسے جس پروڈکٹ پہ وہ بات کریں گے وہی پروڈکٹ آپ کے سامنے آئے گی. ٹھیک ہے، پھر آپ بھی اس کو ایسے موو کر کے دیکھ سکتے ہیں ریلیکس ہو کے. جو آپ کو اچھی لگے اس پہ آپ کلک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سارا ایسے کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. نیچے ایسے انفلوئنسر ملٹیپل آئیں گے، آپ آرام آرام سے سب کو ایسے دیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، ملٹیپل انفلوئنسر ہوتے ہیں. یہ گلچ کی وجہ سے بھی صرف ایک آ سکتا ہے، نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے بھی ایک ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی کیا ہے اس کیٹیگری میں بہت زیادہ ہے، ابھی تو صرف ایک آ رہا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے گلچ ہے یا نیٹ سلو ہے. ٹھیک ہے جی، اور سیلنگ کیسے ڈھونڈیں گے وہ تو ابھی دیکھیں گے نا سارا کچھ. اس کا یہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ ادھر دیکھیں کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے نا یونیک ہے. یونیک سے مراد یہ جتنی پروڈکٹ پڑی ہیں یہ ساری ہاٹ سیلنگ ہے. ہاٹ سیلنگ جو ہوتی ہے یہ ہمارے لیے اتنی بیسٹ نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے پہلا ٹارگیٹ یونیک ہونا چاہیے. جو آپ سوچتے ہو کہ پاکستانیوں کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا پروڈکٹ، یا وی ایس کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا پروڈکٹ، اور وہ بک رہا ہو. ٹھیک ہے، یونیک ہو اور بک رہا ہو. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ یونیک کیسے بک سکتا ہے؟ وہ جب آپ ہنٹنگ اچھی کریں گے نا تو آٹومیٹکلی ملیں گے. اس بات پہ میں ایک ہی بات کہتا ہوتا ہوں کہ میرے جو اپنے پی ایل کے ذاتی پروڈکٹ ہیں نا، الحمدللہ 5 بڑے برانڈ ہیں اور چل رہے ہیں. آج تک اسٹوڈنٹ ایک بھی میرے سامنے وہ 5 میں سے ایک پروڈکٹ بھی نہیں لے کے آیا. یہ بھی بتا دوں کامن یوز ہونے والے. بٹ یونیکنیس ان کی اتنی ہے کہ وہ آج تک کوئی بھی نہیں لے کے آیا. اور میں نے کہا ہوگا کہ جب لے کے آؤگے میں بتا دوں گا کہ پروڈکٹ یہ ہے. پروڈکٹ سے مراد کہ ہم کی ورڈ بھی کوئی نہیں لے کے آیا نا، کہ اس کی ورڈ میں 48 لسٹنگز ہوتی ہیں جو شو کراتی ہیں، وہ بھی کوئی نہیں لے کے آیا. اتنی یونیکنیس ہونی چاہیے اور وہ بک رہے ہیں. ایسی یونیکنیس آپ کو فائنڈ کرنی پڑتی ہے. سب سے مین آپ اپنا کمپیٹیٹر لو کرتے ہو، کمپٹیشن لو کرتے ہو اس ہنٹنگ کے دوران. جتنی مشکل ہنٹنگ ہوگی اتنا کامیاب آپ کا پروڈکٹ ہوگا. جتنی آسان ہنٹنگ ہوگی اتنی فیوچر میں آپ کی سر درد بنے گی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اسی لیے ہنٹنگ پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. پھر سورسنگ پہ ہوتا ہے. سورسنگ جتنی اچھی سورسنگ ہوگی اتنا اچھا پروفٹ ہوگا. ہنٹنگ پہ کیا ہے، جتنی اچھی پروڈکٹ ہوگی اتنا آگے ہیڈ ایک آپ کا نہیں بنے گا. پھر جتنی اچھی سورسنگ ہوگی نا اتنا اچھا پروفٹ ہوگا. ہر چیز کی نا، ہر اسکل کی اپنی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں.
آپ کے لیے. ٹھیک ہے, جو بیسک لرنر ہوتے ہیں نا, یہ کام کو ویسے لگتا ہے اسٹارٹ میں بڑا مشکل ہے, لیکن آپ کو کرنا پڑتا ہے, یہ لازمی ہے. اگر آپ اس کو اسکپ کر کے آگے جائیں گے نا تو بہت ساری چیزیں جو آپ مس کر چکے ہیں. آپ کو کیٹیگریز کا بھی نہیں پتا کون کون سی پروڈکٹ کس کیٹیگری میں. کیٹیگریز کا دھوکہ میں بتاؤں تو یہ ایک سال مجھے ہو گیا تھا ہنٹنگ پہ, تو میں اس کی ہنٹنگ کر رہا تھا پراپر, اس کی ریسرچ کی, سب کچھ کر لیا. یعنی کہ کم سے کم میں نے اس کا 2 مہینے اس پہ کام کیا ہے, 2 مہینے اس پروڈکٹ پہ کام کیا ہے. اور ہم کیٹیگری سلیکٹ کرتے تھے 3 مہینے 4 مہینے بعد, اور جو ہم اپنے دماغ میں چلا رہے تھے نا کہ یہ کیٹیگری, یہ پروڈکٹ اس کیٹیگری کی ہونی چاہیے اور ہوگی, جب ہم نے فائنل کرنی تھی نا وہ اس کیٹیگری کی نہیں تھی, وہ کسی اور کیٹیگری میں بڑی اچھی سیل ہو رہی تھی. تو پھر ہم زبردستی تو اس کیٹیگری میں نہیں جائیں گے نا, ہم اس میں جائیں گے جدھر اچھی سیل ہوگی. ٹھیک ہے, تو اتنا یعنی کہ مشکل کام ہوتا ہے. یہ مشکل کام اس لیے کہتا ہوں کہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, اس میں لگن شوق چاہیے آپ کا. اگر شوق نہیں ہے نا تو آپ بور ہوتے ہو. ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ بہت بڑی کو سائنس چاہیے آپ کو. آپ نے دیکھتا ہے یہ آیا سامنے آپ کے پروڈکٹ, یہ یہاں سے آپ سٹارٹ کرو نا, یہ یہاں سے آپ دیکھو گے آرام آرام سے, آپ تینوں دیکھو. اب یہ جو پروڈکٹ ہے نا شاید کسی نے آپ میں سے دیکھو, لیکن میں نے پراپر دیکھا ہوا ہے. کارنر پروٹیکٹر فار بیبی, ایک ٹیبل ہے, چیئر ہے, اس کے کارنر پہ انہوں نے پروٹیکٹر لگا دی تاکہ بیبی اٹھے سر پہ نہ لگے, چوٹ نہ لگے. یہ چیزیں یونیک پروڈکٹ, آپ چاروں میں سے شاید 3 نے نہ دیکھا ہو کبھی بھی, لیکن ہاٹ سیلنگ ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں دوسرا ڈرا بیک کیا ہے, اس میں آپ پروفٹ نہیں نکال سکتے. اچھا ٹھیک ہے, ہمارا پہلا اور آخری ایم پیسہ کمانا ہے, یاد رکھیے. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے بس. ٹھیک ہے, پیسے کے لیے دھوکہ کسی کو نہیں دینا. یہ نہ ہو کہ آپ کہنا سر نے کہا تھا پیسہ کمانا ہے تو بس دھوکے دے کے پیسے کمانے, نہیں, حلال طریقے سے پیسہ کمانا, اور مل جاتا ہے بڑا اچھا ملتا ہے. اصل میں جو مین ہائرنگ ہوتی ہے وہ برانڈ کرتا ہے, کیونکہ ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی. جب ہم ریسیل کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, دونوں چیزیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ. ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ یعنی کہ سینیریو, یہ بالکل اینڈ والا سینیریو جو آپ کہہ رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, ہم یہ چیز بھی کرتے ہوتے ہیں, اسکپ بھی کر دیتے ہوتے ہیں, لیکن یہ اینڈ والا سینیریو. کبھی کبھی ہم اسے اسکپ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر نہیں. صرف ایک ہی چیز ہے جس کو اسکپ آپ نہیں کرو گے, وہ امیزون. امیزون جس میں خود بیٹھے ہیں نا, تو وہ آپ اللہ حافظ کر دو اس کو, ادھر ہی سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد مین چیز, پھر آپ آ گئے براؤز پہ. اچھا, براؤز پہ آ گئے تھے, براؤز کے بعد کیٹیگریز سے. ٹھیک ہے, کیٹیگریز کے بعد آپ یہ اس کی پروفائل ہے, آپ اس پہ آ کے کلک کرو گے. پروفائل پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا سینیریو آئے گا. اب اسپیسیفکلی نا صرف اسی کی ویڈیو آ جائے گی. یہ دیکھنا اسٹریم لائیو کتنے گھنٹے پہلے, 22 گھنٹے پہلے. یہ 22 گھنٹے پہلے کی اسٹریم ہے, اسی لیے چل رہی ہے زیادہ. یہ ایک آپشن آتا ہے وزٹ مائی اسٹور فرنٹ. اب ہم صرف اسی کریٹر کے جو اسٹور فرنٹ ہے نا اس میں جا رہے ہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں, صرف اسی کریٹر کے اسٹور فرنٹ میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ہسٹری کے اندر جتنے بھی پروڈکٹ تھے جو اس نے اپنی لائیو میں دکھائے تھے, یا کسی جگہ اس نے ویڈیو اپلوڈ کیا, وہاں پہ لنک اپلوڈ کیا تھا امیزون کا, وہ سارے یہاں پہ آ جائیں گے. وہ سارے پروڈکٹ یہاں پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب کیسے آسان ہو چکی ہو. اب آپ ویڈیو والا ویٹ نہیں کر رہے کہ ویڈیو گزرے گی تو وہاں پہ پروڈکٹ سامنے آئے گا, یا نیچے سے سکرول نہیں کر رہے. اب آپ نے کیا کر لیا, ڈائریکٹ پروڈکٹ کی لسٹ نکال دی. اب آپ ڈائریکٹ پروڈکٹ دیکھو گے. یہ تھوڑا اور سمپل وے ہے. آپ کیا کرو گے, آئیڈیا لسٹ پہ آؤ گے. کدھر, آئیڈیا لسٹ پہ, اس پہ آپ آگے کلک کرو گے. اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ تھوڑا اور قسم کا سینیریو آیا, بٹ اوور آل جس نے جس قسم کا اسٹور فرنٹ اپنا ڈیزائن کیے وہ ہوگا نا, ویسا ہی آئے گا. جس نے جس طرح کا اسٹور ڈیزائن کیے ہوگا, پروڈکٹ ویسے نظر آئیں گے. یہ دیکھیں, اب کیٹیگرائز ہو گئی ہیں پروڈکٹ. کیا ہو چکی ہیں, کیٹیگرائز ہو گئی ہیں. پہلے پروڈکٹس تھیں ہر ویڈیو کے حساب سے, ایک ویڈیو میں ڈفرنٹ کیٹیگری کے پروڈکٹ ہیں. اب آپ کے مائنڈ میں ہے کہ یار یہ والی کیٹیگری میں نے کرنی نہیں ہے. اب اس میں آپ کیا کر سکتے ہو, وہ کیٹیگری اسکپ کر لو گے. لائک اب میں نے الیکٹرانکس نہیں کرنی, تو میں کوشش کروں گا یہ اسکپ کر دوں گا.
بھائی اس میں ہو سکتا ہے ہیئر ڈرائر آیا پڑا ہو اور اس طرح کے میں یہ میں ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی تک میں نے دیکھا یہ آپ دیکھیں نا, یہ والا آئی تھنک ہیئر ڈرائر ہی لگ رہا ہے مجھے, الیکٹرک وائر بھی لگ رہی ہے مجھے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ اس طرح دیکھ کے اسکپ کر سکتے ہو. پھر ادھر آؤ گے, یہ پروڈکٹ آپ دیکھو گے, اب سارا کچھ ادھر سے دیکھتے دیکھتے جو بھی پھر اس میں پھر مین ٹارگیٹ آپ کا یونیکنیس, مین ٹارگیٹ یونیکنیس بٹ سیلنگ. میں ادھر ہاٹ سیلنگ اس لیے یوز نہیں کرتا, ہاٹ سیلنگ ڈراپ شپنگ کا پروڈکٹ ہوتا ہے. ہاٹ سیلنگ ڈراپ شپنگ کا, آپ ڈراپ شپنگ نہیں کر رہے, آپ پراپر بزنس کر رہے ہو. ٹھیک ہے, پراپر بزنس اور ڈراپ شپنگ میں بہت ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے آپ یعنی کہ نکال سکتے ہو. سب سے پہلے amazon.com/live, پھر ادھر سے آپ نے کرنا ہے براؤز. براؤز میں آپ کے سامنے کیٹیگریز آئیں گی. کیٹیگری کون سی؟ ہوم اینڈ کچن, بیوٹی, یہ ساری کیٹیگریز آئیں گی. پھر وہاں سے آپ نے اس کیٹیگری کے لائف اسٹریمر نکالنے ہیں, جو کریٹرز ہیں وہ نکالنے ہیں. اس کریٹر میں سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جب کچھ بھی نہیں کیے ہوا ہے نا, آپ نے سارے کریٹر چیک کرنے ہیں باری باری. ایک کیٹیگری میں آ گئے, آپ نے باری باری سارے کریٹر چیک کر لیے. ایک ٹائم آئے گا, ہو سکتا ہے آپ نے اس ٹائم تک کریٹر سارے چیک کر لیے, وہ ویسی ترتیب سے پڑے رہیں گے, انہوں نے کبھی اوپر نیچے نہیں ہونا. آپ نے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, ویک ویٹ کرنا ہے. ایک ویک ویٹ کرنا ہے, تب تک ویٹ کرنا ہے جب تک نیو ویڈیوز نہیں آتی, نیو پروڈکٹس نہیں آتے. اس کیٹیگری میں بے شک نہ آ جائے, اتنے دن میں 7 اور کیٹیگریز کر لیں, 7 دن وہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو شاید ان میں سے کوئی یونیک پروڈکٹ مل جائے. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کیٹیگری کو اوپن کر کے پھر ایک انفلوئنسر کی وہ اوپن کرتے ہو, پروفائل اوپن کرتے ہو, اس کا جو اسٹور فرنٹ ڈیزائن ہوا ہے اس کو چیک کرتے ہو. یہ میتھڈ ہے پروڈکٹ ہنٹنگ فرام انفلوئنسر ان Amazon. Amazon کے انفلوئنسر جو Amazon نے ہائر کیے ہوتے ہیں یا برانڈ ہائر کرتا ہے, ادھر سے آپ کیسے ہنٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک انفلوئنسر ہوتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے تھرو ہنٹنگ کر کے آپ نکال سکتے ہو, یہ بہت ڈفرینٹ ہیں تھوڑے. یہ کون سے ہیں؟ جو ڈائریکٹ Amazon نے خود اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, جنہوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں. ایک علیحدہ انفلوئنسر کا اکاؤنٹ ہوتا ہے, وہ انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے, اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے حساب سے یہ اچھے لوگ, مطلب اچھے انفلوئنسر ہوں آپ لوگوں کے لیے, آپ ان کے ساتھ صحیح کر کے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ایک میتھڈ ہے سیکنڈ, جو کہ بہت اچھا میتھڈ ہے. ٹھیک ہے, ایک کرائٹیریا جو میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں یاد تو آپ نکال سکتے ہو اس میں سے, کیا کہتے ہیں, چیٹ میں سے. تو آپ مجھے بتاؤ کیا کرائٹیریا, گروپ کے اندر چیٹ میں کرائٹیریا کا آیا پڑا ہوگا, وہ دیکھیں, یا اگر کسی نے لکھا ہوا ہے تو وہ بتائیں, یا آپ آن لائن والے سن رہے ہیں تو آپ بھی بتا سکتے ہو. ایک منٹ صرف, میں نا Amazon لائیو سر, اس کا کیا بینیفٹ ہے ہمارے لیے, ہم لوگ یہاں سے کیا سیلنگ کر سکتے ہیں, یا جسٹ انفارمیشن ہے یہ ہمارے لیے؟ یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا میتھڈ ہے جو کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ ایک بہت اچھا میتھڈ ہے یونیک پروڈکٹ ڈھونڈنے کے لیے, جو آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کے پروڈکٹ ہو رہے ہیں جو بک رہے ہیں, بار بار بک رہے ہیں. انفلوئنسر کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میں ایسا پروڈکٹ دکھاؤں جو نہیں بک رہا. انفلوئنسر ہمیشہ وہ پروڈکٹ دکھانے کی کوشش کرے گا جو بکے گا, تو اسے بھی کمیشن ملے, کیونکہ اس نے بھی تو ارننگ کرنی ہے نا. تو ایسے پروڈکٹ آپ کو وہاں سے مل سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے, بینیفیشیل ہے آپ لوگوں کے لیے, تو آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں سے یونیک پروڈکٹ تو ہم ڈھونڈ لیں گے, جی تو اس کا سورس پھر ہم کہاں سے لیں گے؟ ہاں, یہ کلاس ہوتی ہے 8ویں کلاس. ٹھیک ہے, سارا کچھ بتاؤں گا. یہاں تک اور کوئی کوشچن ہو اس کے اوپر, یا کوشچن آنسر سیشن آپ پہ رکھتے ہیں, چھوڑو. اب سب سے پہلے ہم نے ایک پروڈکٹ نکالنا ہے جس کی پرائس کتنی ہو, نہیں بتائی تھی جی. سب سے پہلے نا ہم یہاں سے نا دیکھ جائیں گے کہ یہ دیکھیں 9.97, یا ہو سکتا ہے میں یہ پہلے 2 پیج دیکھتا ہوں, اگر کوئی پروڈکٹ اچھی نکل آتی ہے اس کرائٹیریا کے مطابق تو ٹھیک ہے, ادروائز جی 2000. اگر ایسا نہیں ہوا تو میں آپ کو کوئی ایگزامپل کے طور پہ ویسے سمجھا دوں گا.
20 سے 100 ریویوز کتنے تھے؟ 4.5 ریٹنگ اور 500 سے لیس. 500 سے لیس. تو یہاں سے میں دیکھوں گا, ٹرائی کروں گا. سیل 100 پلس. سیل میں یہاں سے پراپر دیکھ رہا ہوں کہ یہ 500 سے لیس والا مل جائے. اچھا سیکنڈ پیج ہی اوپن نہیں. یہ نا ٹوٹل اوور آل ایک پیج پہ 50 پروڈکٹ آتا ہے. اب کیونکہ 80 تھا تو مجھے پتا تھا کہ 20 اور آئیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ دیکھیں نا 1081 ریویو ہے اور پرائس بھی ہے. بٹ ایک منٹ, سیلر کتنے ہونے چاہیے تھے, میں نے کوئی بتایا تھا؟ ریویوز آر لیس دین 500. ہاں وہ ٹھیک ہے, سیلر کتنے ہونے چاہیے تھے؟ 100 سیلر سیل ہے, سیل اور سیلر دو ڈفرنٹ چیز. نہیں بتایا تھے شاید, اسٹارٹ میں نہیں بتایا تھا. نہیں کرائٹیریا میں ایکچولی لکھواتا ہوں تاکہ کسی قسم کا کوئی ریٹنگ بتائیے, پرائس اور ریویوز بتائیے. یہ آیا پڑا ہے 4.5 20 100 100. ہاں ٹھیک ہے ریٹنگ. میں نے اس لیے آپ کو ابھی تک نا فکس نہیں کیا تھا. یہ تو اچھی بات ہے. چلیں یہ میں اوپن, ویسے فائدہ ہی نہیں ہے. ایک منٹ, ریٹنگ ایسی ہی ہوتی ہے. یہ کبھی نہ سوچنا کہ اس سے ہٹ کے ہوگی. تو ہم یہ فلٹرس کہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے تو ہمیں وہ پروڈکٹس ملیں؟ فلٹرز نہیں لگانے. فلٹرز میں نا آپ اپنے لیے, فلٹرز میں آپ اپنے لیے نا مشکلات پیدا کر رہے ہیں. بہت اچھے پروڈکٹ ہوتے ہیں جو فلٹر کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جی ہاں ایک میتھڈ ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. تو فلٹر جیسے آپ لگاتے ہو نا, آپ اپنے لیے ایک قسم کی نا سمجھ لو کہ ایک 100 پروڈکٹ اس نے شو کرایا نا, تو ہاں پہلے ایک دفعہ 100 دیکھ لو, پھر اس کے بعد فلٹر لگا لو. 100 میں اچھا نہیں ملا پھر لگاؤ گے نا, تو پھر اگر وہ کوئی اسکپ بھی کر رہا ہے تو آپ کے فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ یونیک لے کے آ رہے ہیں. پہلی دفعہ آپ فلٹر لگاؤ گے نا تو پہلے 100 پروڈکٹ میں شاید کوئی اچھا پروڈکٹ ہو جو اس فلٹر کی وجہ سے وہ پیچھے لے جائے. تو اسی لیے فلٹر بہترین ہوتا ہے کہ نہ لگائیں اسٹارٹ میں. یہ 114 اور پرائس تھوڑی ہے. اچھا کسی نے نکالا ہو, اسائنمنٹ کی ہو کسی نے بھی؟ جی دکھائیں, وہ سینڈ کریں. کوئی ایک ایسا مجھے بتا دیں. ایسے نہیں, بس اسکرین شاٹ لے کے دیکھیں. ہاں وہ بس مجھے بتا دیجیے گا. کسی اور نے نکالا تو کوئی ایسا بتا دو. لیپ ٹاپس جی لیپ ٹاپس نہیں, یہ کی ورڈ ہے ہمارا, کی ورڈ پہ فوکس ہی نہیں ہے ہمارا. اونلی فوکس نکال کے دیں. لیپ ٹاپ اسٹینڈ کی ورڈ ہے. ایسن اور لیپ ٹاپ اسٹینڈ یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. لیپ ٹاپ اسٹینڈ کبھی بھی ہول سیل کا اچھا پروڈکٹ نہیں ہو سکتا, اور مجھے پتہ ہے. یہ آپ ڈراپ شپ کر سکتے ہو صرف. جب بھی جو بندہ نیو ہنٹنگ پہ آتا ہے, پروڈکٹ ہیں یہ آپ کے دماغ میں نا ہمیشہ آتی ہیں. نہیں یہ وہ ہے نا, وائن میں کبھی بھی نہ جاؤ, یعنی کہ مجھے کوئی کروڑ روپے بھی پروفٹ نکال کے دکھا دے, میں اس کبھی بھی ریکمینڈ نہ کروں, بیکاز وی آر مسلم. وی آر مسلم. اٹیچ ہو گیا وائن کا نیم, دیٹس اٹ. نہیں وہ بتاتا ہے, میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نہ جو, آپ کی اپنی مرضی. ایتھکس ہوتے ہیں. میں پہلے پراپر ایتھیکل کلاس رکھتا ہوتا تھا, یہاں پہ ایک دن بتاتا تھا کہ ایتھکس آف ای کامرس کیا ہے, لیکن پھر میں نے چھوڑ دی بتانی. میں نے کہا اس قوم کو نہیں بتانی. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز ہے وائن اوپنر, اب دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز ہے, میں نے سمپل آپ اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوتا ہوں آپ کیا بیچ سکتے ہیں. سوال ہوتا ہے ہر وہ چیز جو آپ اپنی فیملی میں بتا سکتے ہو اور سر فخر سے رکھ سکتے ہو اپنا, آپ بیچو. بس یہ میرا آنسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
یہ جو وائن اوپنر یہ سارے نا، اب وائن مجھے نہیں لگتا آپ کسی کمیونٹی میں بیٹھ کے آپ بتاؤ کہ میں وائن اوپنر پیش کرتا ہوں ایز اے مسلم کمیونٹی میں، 100 بندہ بیٹھا نا، 100 میں سے 10 آپ کو برا کہے گا ہی کہے گا، کیا جی اپنے بزنس میں جہاں سے حرام کر رہا ہے، حالانکہ آپ کے مائنڈ میں وہ تھا ہی نہیں یہ چیز، لیکن اس نے سوچ لی ہے، تو اس سے بہتر ہے یار ایسے پروڈکٹ میں بھی نہ چاہو۔ بہت اچھا پروڈکٹ ہے، میں اس بات سے نیگلیکٹ نہیں کر رہا، جیسے پہلے بتا رہا ہوں لیپ ٹاپ اسٹینڈ اچھا پروڈکٹ، لیپ ٹاپ اسٹینڈ پہ میں نے یہ باتیں نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ وہ پروڈکٹ اچھا، اگر آپ وہ بیچ سکتے تو بیچو، آپ کی اس میں جان نظر آ گئی آپ کو پروڈکٹ میں، اور پروڈکٹ بکنے لگے، کھل کے بیچیں، آپ بتا سکتے ہیں ہر جگہ میں لیپ ٹاپ اسٹینڈ بیچ رہا ہوں، لیکن وائن اوپنر ایز اے مسلم کمیونٹی میں آپ نہیں بتا سکتے۔ جی یہ پیجز گروپ میں بھیج دیں، واٹس ایپ پہ، واٹس ایپ تو میں نے بند کر دی ہے، یہ ہاں وہ بھی اچھا ہے، لیکن وہ بات وہی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ ایسن ہے، وہ سوری کی ورڈ ہے، اب اس کا ایسن میں کہاں سے نکلوں، ہمیں چاہیے ایک ہی پروڈکٹ۔ سر جی جی سر ہم نے پہلے جتنے بھی پروڈکٹ دیکھے ہیں ان میں ایک موجود نہیں ہوتا تھا، لیکن اس میں ایسن پہلے لکھا ہوا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کوشچن کیا کہ اس میں کیوں لکھا ہوا تھا؟ آپ کا نا افید آواز بالکل بریک ہو گئی تھی، آپ کا مجھے جہاں تک کوشچن سمجھ لگی ہے کہ کسی پروڈکٹ پہ آپ کے سامنے ایسن نہیں آیا۔ جی سر، لیکن اس میں یہاں پر ایسن لکھا ہوا ہے جتنے بھی آپ نے پروڈکٹ اوپن کیے ہوئے ہیں۔ آپ ایسا سمجھ نہیں آئی مجھے کوشچن، جس پروڈکٹ میں آپ کو لگ رہا ہے نا کہ ایسا نہیں آ رہا، اس پروڈکٹ کا لنک مجھے سینڈ کریں، بتاؤں گا۔ ابھی یہ آپ کی یہ بیسک کلاس ہے یار، کنفیوز نہ ہو خیر، ہاں بس یہ نا انجوائے کرو، ابھی سمجھ لو کہ یہ انجوائے کرو۔ یہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے؟ انٹرنیٹ آ رہا ہے آج تو، ابھی تک ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا یہ صرف نا اگر آپ لوگ کوئی بھی ایسا زیب اسائنمنٹ کی ہوتے ایک ایسن بھیجو جہاں پہ میں نا طریقہ نکال کے نا نہیں جینٹ نہیں ہے، یہ والا ہی تھنک ہے نا، نہیں اسائنمنٹ تو کیجیے، بس سینڈ تو کریے مجھے، ادھر گروپ میں ایک ایسن تو دے، یہ پیسے 35,373 اس کی سیل نہیں ہے۔ اصل میں جو چیز سکھانا چاہ رہا ہوں نا، بس دعا کرو کہ یہ اس میں، ہاں یہ اس میں نہیں آئے گا، یہ چھوڑو، یا پکڑو نا، میں خود ڈھونڈتا ہوں۔ اصل میں نے اوپر ہی آ جائے گا سر، یہ لیزر کر لیا۔ اصل میں نا میں نے آپ لوگوں پہ غلطی کی ہے، جس میں نا سیلر کی میں وہ ادھر سیلر کی ریسٹرکشن نہیں لگائی تھی، وہ مجھے چاہیے سیلرز۔ بیسٹ سیلر ٹائم کتنا ہونا چاہیے؟ ابھی والا 100 سے نیچے، اگر آپ کے پاس 100 پلس سیل آ رہی ہے اور جو میں نے کرائٹیریا بتایا وہ پورا ہو رہا ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا 1 لاکھ سے اوپر ہو بی ایس آر۔ اوکے بس ٹھیک ہے، یہ ایک نکلا ہے پروڈکٹ، کرائٹیریا جتنا بھی تھا میں بھی آپ کو فلفل کر کے دکھاتا ہوں۔ انڈر 500 4.5 پلس سیل 100 پلس پرائس 20 to 100، چلیں جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہے، اور بی ایس آر 19 ہو، ٹھیک ہے، انڈر 100 کی ہے، لیکن جو چیز میں نکالنا چاہ رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے، اب مجھے دوبارہ ڈھونڈنی پڑے گی، اس میں مل جائے گی۔ یہ ہوتے ہیں ٹول جب جھوٹ بولتے ہیں آپ کے ساتھ۔
ایک یہ بھی ہے، لیکن اس کی ریٹنگ ہے تھوڑی. تو ایک چیز ہے جو اس پہ کمپرومائز کائنڈلی کر لیجیے گا، جو میرا کرائٹیریا، باقی میں آپ کو سمجھا دوں. میرے سمجھانے میں تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ مجھے مل نہیں رہی پروڈکٹ. اب ایک پروڈکٹ ہوتا ہے جب آپ نے ایک فائنڈ کر لی ہے اس کرائٹیریا کے اندر جو میں نے بتایا ہوا ہے، یا کسی بھی سیلر نے بتایا ہوا ہے، آپ کسی انویسٹر نے بتایا ہوا ہے، کسی وی اے نے بتایا ہوا ہے، آپ اس پہ کام کر رہے ہیں. اب اس میں ایک بہت اچھا میتھڈ ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ فرام اسٹور فرنٹ. پروڈکٹ ہنٹنگ فرام اسٹور فرنٹ، یا اس کو کہتے ہیں اسپائنگ میتھڈ. کیا کہتے ہیں؟ اسپائنگ میتھڈ، جاسوسی کرنا. ہم جاسوسی کر رہے ہیں کس کی؟ ہم نے ایک کرائٹیریا فکس کیا، اس کے اندر میں نے کہہ دیا 3 سیلر ہونے چاہیے، 4 سیلر ہونے چاہیے، پھر میں نے کہہ دیا ایف بی ہونا چاہیے، ایف بی ایم ہونا چاہیے، سارا کچھ میں نے بتا دیا ہے. اب میں آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے جو میں بیچنا چاہ رہا ہوں وہ اس کرائٹیریا پہ فلفل ہو رہی ہے میرے والے پہ. اب یہ کیا یہ بھی نیو بیچ رہا ہے، تو کیا یہ والا جو بندہ ہے یہ میرے مقابلے میں ہے؟ کیونکہ یہ وہی پروڈکٹ بیچ رہا ہے جو میں بیچنا چاہ رہا ہوں. یہ وہی پروڈکٹ بیچ رہا ہے جو میں بیچنا چاہ رہا ہوں. اب میں کیا کروں گا؟ میں ٹرائی کروں گا کہ اس کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں میں وہ دیکھوں. اس کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ میں دیکھوں. ٹھیک ہے، میں گیا ہوں اس کے اسٹور فرنٹ پہ کلک کیا ہے. آگے یہ دیکھو، یہ سامنے اس اسٹور کا یہ ڈسپلے آیا ہے. اس نے بتایا کہ اس کی ریٹنگ بہت اچھی ہے، 4.9 پلس ہے، 4.5 پلس اس اسٹور کی ریٹنگ ہے یہ. ٹھیک ہے، اب میں نے یہ دیکھو، یہ دیکھو وزٹ دا ہاؤس اسمارٹ اسٹور فرنٹ، میں نے اس پہ کلک کیا. کلک کرنے کے بعد میرے سامنے اس کے ریزلٹ آئے 814. کتنے آئے؟ 814 ریزلٹ آئے ہیں. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پاس اتنے پروڈکٹس ہیں، اس کے پاس اتنے پروڈکٹس ہیں، اس نے اتنے لسٹ کیے ہوئے. اور میں بھی اب یہ سارے پروڈکٹ چیک کروں گا، اس میں سے جتنے بھی پروڈکٹس میرے کرائٹیریا پہ فلفل ہو رہے ہیں وہ سارے میں اپنی لسٹ میں ایڈ کروں گا. پھر اس میں بہت سارے ملٹیپل جگہ پہ، کسی میں 10 سیلر ہوں گے، کسی میں 2 ہوں گے، کسی میں 1 ہوگا، کسی میں 50 ہوں گے، ان سب کو بھی ایسے ہی چیک کرتا جاؤں گا. اور 814 پروڈکٹ میں سے آپ کو 14 اچھی پروڈکٹ ملیں گی ہی ملیں گی. اب اس میں آپ اوپنلی ایک اچھی جگہ پہنچ چکے. ٹھیک ہے، اب اسی طرح اسٹور فرنٹ ٹو اسٹور فرنٹ اوپن کرتے جاؤ گے. کبھی بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھو گے نا، اور سارا کچھ جو ہول سیلر کا بیٹھا ہوگا نا، ہنٹر، کون سا ہنٹر؟ ہول سیلر کا. اس کی ایسے پروفائل اوپن ہوں گی. یہ جو اوپر امیزون آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ پتہ کیا اوپن کر کے بیٹھا ہوتا ہے؟ وہ یہی اسٹور فرنٹ اوپن کر کے بیٹھا ہوتا ہے. سارے اس اسٹور فرنٹ میں سے اسے جو پروڈکٹ اچھا لگتا ہے اس کا ڈیٹا نوٹ کرتا ہے ایک شیٹ کے اندر. وہ ایسے اوپن نہیں کرتا، ابھی وہ صرف فوکس کر رہا ہے اسٹور فرنٹ پہ. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے اسٹور فرنٹ نکالتے ہیں؟ ایسے آپ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب ایک آپ نے اپنے کرائٹیریا کے حساب سے اسٹور فرنٹ نکال لیا اور اسٹور فرنٹ پہ چلے گئے ہو، تو باقی جتنے بھی اسٹور فرنٹ آپ کے سامنے آئیں گے نا، وہ سپائے کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر اسی کرائٹیریا میں بیچ رہے ہوتے ہیں، اسی کرائٹیریا کے پروڈکٹ انہوں نے لائیو کیے ہوتے ہیں. سپائے کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے بہترین میتھڈ ہے امیزون پہ. اب میں تینوں ماڈل کا نام لے لیتا ہوں، لیکن کبھی ڈراپ شپنگ ریکمینڈ نہیں کروں گا. سب سے بہترین میتھڈ ہے ڈراپ شپنگ کی ہنٹنگ کا، سب سے بہترین میتھڈ ہے آن لائن آربیٹراج کی ہنٹنگ کا، سب سے بہترین میتھڈ ہے ہول سیل کی ہنٹنگ کا. لیکن ناٹ ریکمینڈیڈ ہے ڈراپ شپنگ. ٹھیک ہے، نقصان بہت ہے اس کے، فائدے نہیں ہے، نقصان زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ ایک پراپر بزنس بھی نہیں ہے. یہ ہول سیل آپ کا بزنس ہے. یہ 814 پروڈکٹ اگر لے کے بیٹھا ہے نا، ہر پروڈکٹ کے 10 پیس بھی لے کے بیٹھا ہے تو 8140 پیس اس کے پاس پڑے ہیں. ہر پروڈکٹ میں سے یہ $2 بھی بچا رہے ہیں نا مہینے کے. ہر پروڈکٹ کے 2 پیس بھی سیلنگ پہ لگاؤ نا تو 1600 پیس اس کے بک رہے ہیں. $2 $3200 کما رہے ہیں، بس سکون ہے. آپ نے جتنے بھی پاکستانی مائگریٹڈ دیکھے ہیں جو کہ یو کے USA جا رہے ہیں، تو آپ نے کبھی سنا ہوگا ان کی پیج جو ہوتی ہے، ویجز جو ہوتی ہے نا، 2000 سے لے کر 4000 کے درمیان اور اچھی سمجھی جاتی ہے. اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے اتنی لسٹنگ کر کے اور اتنا کما رہے ہو تو آئی تھنک گڈ ہے. ٹھیک ہے، بہت بہتر نہیں ہے کیونکہ آپ اس سے بہتر کر سکتے ہو. ہمیشہ بہتری کی طرف جانا ہے. اور سب سے بہتر بندہ پتہ ہے کون ای کامرس میں جا سکتا ہے یا آن لائن دنیا میں کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو؟ جس کا انالیسس اچھا ہے، جس کی ڈیٹا کولیکشن اچھی ہے. جو بندہ ڈیٹا کولیکٹ اچھا کر لیتا ہے نا، وہی بندہ کمال کرتا ہے.
ٹھیک ہے، میں جیسے بتا رہا ہوں، اب کل جو آپ کی اسائنمنٹ ہے نا، کل جو آپ کی اسائنمنٹ ہے، ایسے ہی 5 اسٹور فرنٹ ڈھونڈ کے لانے ہیں، ایسے ہی 5 اسٹور فرنٹ ڈھونڈ کے لانا ہے، اسٹور ڈھونڈنا ہے، برانڈ نہیں ڈھونڈنا. اگر آپ دیکھیں ایک اور بات آپ ایک غور کریں ادھر، اب کیسے میں نے نہیں بتانا بار بار اسٹور اور برانڈ میں کیسے ڈفر کریں گے کہ یہ برانڈ کی لسٹنگ ہے یا اسٹور کی لسٹنگ ہے، دونوں ایسی آتی ہوتی ہیں. اب آپ نے لسٹنگ کے اوپر نا یہ جو پہلے لکھا ہوا ہے نا ڈک برانڈ، جو ٹاپ پہ پہلا ورڈ ہوتا ہے نا بالکل سٹارٹ میں، وہ برانڈ نیم ہے. ای کامرس میں 90% ایسی ہی لسٹنگ ہوتی ہے، جو سٹارٹ میں ہوتا ہے وہ برانڈ نیم ہوتا ہے. اب آپ دیکھتے جائیے گا، میں آپ کو 10 لسٹنگ دکھاؤں گا، آپ نے برانڈ گننے ہیں کہ کتنے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ یہ والی، سیکنڈ یہ والی، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، 7، 8، 9، 10. کتنے برانڈ تھے؟ کم سے کم 3 ہیں، ڈفرنٹ برانڈ ہے. ایک سٹور ہے جو ٹاپ 10 پہ 814 پروڈکٹ، تو انالیسز نہیں کی نا میں نے، ٹاپ 10 پہ کتنے بیچ رہے ہیں؟ 3 برانڈ کو بیچ رہے ہیں. یہ ہے سٹور فرنٹ فار ہول سیل. یہ کس کا سٹور فرنٹ ہے؟ ہول سیل کا. سیم ایک ہی برانڈ کی لسٹ آ رہی ہو نا تو وہ پی ایل کا سٹور ہے، اسے چھوڑ دیں گے. ایسا سٹور کسی کا بھی نکل آیا اس پہ 500 روپے فائن ہے. پی ایل کا نہیں کرنا، آپ ہمارا کام ہی نہیں ہے پی ایل کے ساتھ پرائیویٹ لینا. تو ہمارا کس کا کام ہے؟ ہول سیل کا. تو ہم نے اس طرح کے پروڈکٹ ڈھونڈنے ہیں، مطلب سٹور ڈھونڈنے ہیں. اس میں سب سے مین چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ ادھر فوکس کریں 2 منٹ، سارے یہ ادھر غور سے دیکھیں. یہ ہے 1 of 16 of 814 ریزلٹ. یہاں پہ 814 لکھا ہوا ہے نا، یہاں پہ 500 سے کم ہونا چاہیے ریزلٹ. ٹھیک ہے جی، آپ سمجھ لو کہ آپ اپنے لیے ڈیٹا کولیکٹ کر رہے ہو فیوچر وی اے بننے کے لیے. آج سے سٹارٹ ہو چکے ہیں. 500 سے کم ہونا چاہیے، اور کیوں ہوگا وہ میں بتاؤں گا کہ یہ ریزن کیا تھی. نہیں، 814 والا جو ہے ادھر 500 سے نیچے ہونا چاہیے. پیج پہ 16 آئٹمز یہ تو 16 ایٹم شو ہو رہی ہے نا، یہ جو ہے نا 814 ٹوٹل ہے، یہ 500 سے کم ہونا چاہیے، اور کل نے 200 سے اوپر ہونا چاہیے. اس کی ٹوٹل لسٹنگ 100 سے ابو. سر ریپیٹ کریے گا پلیز، جی بعد ڈسٹرب ہوگی. اچھا، یہ کائنڈلی ایک بات تشکیل بتا دے، کیا رپیٹ کروں، یہ جو سٹور کا بتا رہا ہوں یا کچھ اور؟ جی یہ اسٹور کا جو بتا رہے ہیں آپ. جی، یہ اسائنمنٹ ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ ایک سٹور فرنٹ میں نے اوپن کیے ہوئے. 2 قسم کے سٹور ہوتے ہیں، ایک پی ایل کا ہوتا ہے، ایک ہول سیل کا ہوتا ہے. اب یہ بات یاد رکھیے گا، ہول سیل اور آربیٹراج دونوں کاؤنٹ ہوتے ہیں. آپ نے اسے ہول سیل کا ہی کہنا ہے. ٹھیک ہے، آربیٹراج تھوڑا چھوٹا بزنس ہے، ہول سیل تھوڑا بڑا بزنس ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، بٹ اچھے ہیں دونوں. پھر جہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے اس کے ریزلٹ، یہ ہے 1 to 16 of 814 ریزلٹ. ٹھیک ہے، جی جی ہم نے یہاں پہ جہاں پہ 814 لکھا ہوا ہے نا، یہ ہمارا 200 سے زیادہ ہونا چاہیے اور 5 رائٹ سے کم ہونا چاہیے. سٹور نکالنے ہیں کتنے؟ 5. 5. کل ہونے چاہیے آپ کے پاس، اور ان لسٹ کے اندر. اور یہ اسائنمنٹ آپ کی کلاس شروع ہونے سے کم گھنٹہ پہلے شروع ہو جائے، آپ سبمٹ کرا دیں. سب نے ایک دوسرے کی اسائنمنٹ چیک کرنی ہے اور غلطی نکال کے لانی ہے. جو غلطی نکال کے لائے گا اس کے لیے خوشخبری یہی ہے کہ وہ دوسرے سے میں 500 لے لوں گا، اور آخری پہ وہ کریں گے، پارٹی کریں گے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لو کلیکشن ہو رہی ہے آپ کی آخری پارٹی. تو پارٹی تو آپ ہی کاٹ لیں گے سر، آن لائن والے کیا کریں گے؟ جی آن لائن ڈالے جائز کیش. کھانے کی بات ہے تو کھانا آپ آ کے کھا لیجیے گا. خیر ایک دن آپ بھی آ جائیے گا، کوئی ایشو نہیں آتا، گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. کھانے کی بات نہیں ہوتی، اصل میں کھانا سب نے کھانا ہوتا ہے. میں کبھی نہیں جی سر، یہ ہوتے گیٹ ٹوگیدر ٹائپ کا ہوتا ہے، تو یہ جی بڑی اچھی ہوتی ہے کمیونٹی بلڈنگ. ہماری جو قوم ہے نا اوور آل پاکستان میں یہ ایک کمی ہے کہ آپ کے اندر کمیونٹی بلڈنگ کا اجاگر ہی نہیں کیا جاتا. یہاں پہ ہر ایک بندہ دوسرے کا دشمن شو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بھائی کو بھائی کا دشمن شو کیا جانا، بھائی بہن کو آپس میں، بہت یعنی کہ یہ غلط بات ہے. تو آپ کوشش کریں ہر چیز کو پازیٹیو لے کے چلیں.
تو یہ جو چیزیں ہیں آپ نے اس کی اسائنمنٹ اب کل بنا کے لازمی لانی ہے. اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو, میں بھی ریکارڈنگ آف کرنے لگا ہوں, یا ریکارڈنگ کے دوران کوشچن کرنی ہے یا کیا کرنی ہے, مجھے یہ بتا دیں. سر ریکارڈنگ آن ہی رہنے دے پلیز. جی جی ٹھیک ہو گیا سر. یہاں سے بیک کرتے جائیں, ایک بار کنفرم ہو جائے گا اسٹور کیسے اوپن ہوگا. جی ٹھیک ہے, یہ نا آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہے, آپ دیکھتے جائیے گا, سارے دیکھ لیں. یہ اسٹور ہے, ٹھیک ہے. اب میں یہاں سے اگر بیک کروں گا نا تک جائے گا, ٹھیک ہے. کوئی آئی تھنک اوکے یہاں تک آئے گا, ٹھیک ہے. یہاں پہ میں نے کلک کیا تھا, جی بالکل سر. ٹھیک ہے. اب میں نے نکالا کیسے تھا, سب سے پہلے میں نے ایک اپنے کرائٹیریا کا پروڈکٹ ڈھونڈا تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. کوئی بھی کرائٹیریا, ابھی میں کرائٹیریا کوئی بھی فکس نہیں کر رہا, آپ نے صرف اسٹور فرنٹ ڈھونڈنی ہے, ٹھیک ہے. جب تک یہاں پہ کوئی سیلر بیٹھے نہیں ہے نا تب تک آپ کو اسٹور فرنٹ نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے. سیلرز کا یہاں سے پتہ چلتا ہے. یہاں پہ میں نے کلک کیا ہے, میرے پاس کہہ رہا ہے 6 سیلر بیٹھے ہیں. میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ میں نیو پروڈکٹ بیچ رہا ہوں, میں یوز نہیں بیچتا ہوتا. میں نے نیو اسٹور پہ ہی جانا ہے. کتنے اسٹور ہیں نیو, 1 2 3 3, ٹھیک ہے. امیزون ہے, میں اس کو چھوڑ دوں گا, یہ میرے لیول کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایسے ہی کہنا یہ میرے لیول کا نہیں ہے, حالانکہ ہم اس کے نہیں پڑھ, اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ میرے لیول کا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسے چھوڑ دینا ہے. پھر اس کے بعد اچھا اس میں ایک اچھی چیز ہے, واو, یہ جان بوجھ کے خراب کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, امیزون کتنے کا بیچ رہا ہے, 57.35 کا, اور باقی اتنے کام کا بیچ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امیزون چاہتا ہے کہ یہ پروڈکٹ باقی لوگ بیچیں, ٹھیک ہے. جس دن اس نے سوچا نا کہ میں آ گیا, اس دن اس نے یہ 57 کو 17 کر کے نا انٹری مارنی ہے اور ہر چیز ختم ہو جانی ہے, ٹھیک ہے. باقی یہ اس میں اچھی جگہ لگ رہی ہے. پھر آپ کے سامنے ایک یہ اسٹور آ رہا ہے, کیونکہ سولڈ بائی میں ایف بی ایم پڑھا دیا ہے نا میں نے, ہاں. سولڈ بائی میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ اسٹور نیم ہوتا ہے. آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر کے آگے جا سکتے ہو. یہ سوال آپ لکھ لیں, یہ میں آپ کو کل لازمی جواب بتاؤں گا کہ یہ دونوں ہو رہے ہیں, ایف بی ایم اور ایف بی اے پہ ہو رہے ہیں. ہم نے کب کس پہ کلک کرنا ہے, ہم ایف بی ایم پہ یا ایف بی ایم پہ, ٹھیک ہے. یہ میں سمجھاؤں گا کہ کس والے پہ کرنا ہے. ابھی آپ پہ کوئی یہ ریسٹرکشن نہیں ہے, ابھی بتا دیا تو یہ ریسٹرکشن لگ جائے گی, ٹھیک ہے, اس لیے بتاتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک کوئی کنفیوژن, کوئی نہیں ہے. پھر ایک اور میں ادھر کنسیپٹ ایڈ کر دوں, آپ لوگوں کے شاید دماغ میں آئے ہو, ابھی تک سوال میرے سے کسی نے نہیں کیا. یہ پہلی دفعہ سیل میں نے آپ کے سامنے کھولے ہیں کہ یہ پروڈکٹ تھا, ہم نے اوپن کہاں سے کیا تھا, ہم نے ایک کی ورڈ لکھا تھا دس ون, ہمارے سامنے ملٹیپل ریزلٹ آئے تھے, ہم نے اوپن کیا ہے اس کو, جس پہ ہمیں لگ رہا ہے, ہمیں لگ نہیں رہا, ڈیٹا بتا رہے کہ 6 بیٹھے, کتنے بندے بیٹھے. اب کون بیچ رہے, اب کون بیچ رہا ہے, بنتا ہے سوال نہیں بنتا, 6 سیلر ہیں نا. اب وہ بیچ رہا ہے جس بندے کے پاس باکس ہے, ٹھیک ہے. یہ لکھ لیں, BUY بائی باکس, اردو میں یاد رکھنا ہے. تو اس کا مطلب ہے جس کی باری ہے, جس کی باری لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. بائی باکس کے کرائٹیریاز ہوتے ہیں جس کو فلفل کر کے آپ کو یہ ملتا ہوتا ہے. وہ کرائٹیریاز ہم تھیوریٹیکل لیکچر میں ایک دن ڈسکس کریں گے. یہ بات میری ادھر بتانا بہت ضروری تھی تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. اب آپ کو کیسے پتہ ہے کہ ادھر کس کے پاس بائی باکس ہے, اس لسٹنگ میں کس کے پاس بائی باکس ہے, یہ بھی بتا رہا ہوں. جب تھیوری پڑھوں گا تب بھی بتاؤں گا. جب آپ کے سامنے یہ لسٹنگ اوپن ہوئی ہے, آپ ڈائریکٹ آؤ, یہ دیکھو ایڈ ٹو کارٹ ہے, میں یہاں پہ ایڈ ٹو کارٹ کرتا ہوں نا, جس سیلر سے یہ پروڈکٹ ایڈ ٹو کارٹ ہوگا نا اسی کے پاس بائی باکس ہے. جس سیلر کے پاس جس ایڈ ٹو کارٹ کرنے سے جس سیلر کے پاس آرڈر جائے گا نا اسی کے پاس بائی باکس ہوگا. تو بائی باکس سب کے پاس ایٹ اے ٹائم سیم ٹائم
कभी भी नहीं होता, क्यों? बारी नहीं होती ना सब एक टाइम आप कैसे Amazon डिसाइड करता है किसको अमेज़ॉन और इसका क्राइटेरिया यहाँ पे ऐसे बंदे बैठे हैं जो आपको ना उनकी बातों पे सिर्फ अमल करते जाओ, ऐसे बाय बॉक्स आपको मिले, लेकिन उनका 5-5 साल का एक्सपीरियंस है। यानी कि मैं कहूँगा तो ये पढ़ूंगा, मैंने अभी कहा ये कंसेप्ट ऐड कर रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे कि ये 6 सेलर बैठे हैं, क्योंकि आप लोग अगर नहीं सोच रहे थे तो शायद ऑनलाइन वालों के दिमाग में हो सकता है कि ये किसका, इस टाइम मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया है ना तो ये ऑर्डर इसके पास जाएगा, ब्रिक एडम के पास, किसके पास, बट सेलर में ओपन करूँ तो सेलर इसमें ब्रिक एडम भी बैठा है, ये द शिपमैन भी बैठा है, फिर ब्रिक एडम बैठा है, फिर हाउस स्मार्ट भी बैठा है, और ये इनके अमेज़ॉन खुद भी बैठे हैं। ठीक है, अब आप सोचो कि मैं ऐड टू कार्ट करूँ तो डायरेक्ट अमेज़ॉन के पास जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, किसके पास जाता है, जिसके पास बाय बॉक्स होता है। जी जी, एक दफ़ा जूस बेच रहा था, एक दफ़ा न्यू बेच रहा था, बट ऑन द अदर हैंड आप 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। 3 दफ़ा नहीं बैठ सकता, 3 दफ़ा मुश्किल है, 3 दफ़ा कोई बंदा बेवकूफ़ी करता भी नहीं है, 2 दफ़ा बैठ सकता। हाँ, वो इशू नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए जो खतरे होते हैं ना, ये चलो ऐड कर दो, हमारे लिए खतरा अमेज़ॉन है, हमारे लिए खतरा ब्रांड है, हमारे लिए खतरा है प्राइस फ्लक्चुएशन। इन तीनों पे अगर आप लोगों ने काबू पा ली है ना, वो हर चीज़ आप देखते हो, हर चीज़ आप मतलब है देखते हो, इसके बाद आप उस प्रोडक्ट पे जाओगे। और याद रखना भरा पड़ा है अमेज़ॉन, जहाँ पे बैठे बैठे आप हंटिंग करते करते शायद आप 10 घंटे करो, आपको लगे मैंने सारी प्रोडक्ट्स देख ली हैं, यूनिकनेस देख ली है, सब कुछ देख लिया, पर ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। 600 मिलियन प्रोडक्ट है। मैं कहता हूँ कि इस जगह पे ना आपने शायद किसी मार्केट में काम किया हो, मुझे 5-6 साल हो गए हैं और मैं 1 साल प्रॉपर खुद हंटर रहा हूँ, 2 साल मैंने टीमें चलाई हैं हंटिंग की, और मुझे मेरा फेवरेट टीम है उसमें, समझ लो कि हंटिंग मुझे अच्छी लगती है। मैं भी नहीं कह सकता कि मैंने सारी प्रोडक्ट्स देखी। मैं एक दिन एक लेक्चर लेने गया, वैसे ही वहाँ पे मैं कोई और क्लास पढ़ा रहा था, साथ ही ना वो बंदा ई-कॉमर्स पढ़ा रहा था, तो उस बंदे ने ना उस दिन अमेज़ॉन का अकाउंट दिखाना था। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं 4 साल काम कर चुका था अमेज़ॉन पर, मैं चला गया और मैं जब बैठा ना वहाँ पे, उसने कोई 6 प्रोडक्ट लिस्ट की हुई थी और जिस पे ऑर्डर भी आ रहे थे, ये नहीं कि ऑर्डर नहीं आ रहे थे, 6 की 6 प्रोडक्ट मैंने नहीं देखी हुई थी, 6 की 6 प्रोडक्ट मैंने नहीं देखी हुई थी, इतनी यूनिकनेस है, और बिक रही थी वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसीलिए ये कभी ना सोचना, आराम से ढूंढो, रिलैक्स होकर ढूंढो, कभी हंटिंग में कंप्रोमाइज नहीं करना। अमेज़ॉन की हर जगह आपका पैसा फंस जाए कोई इशू नहीं होता। हंटिंग में जब आपने गलत प्रोडक्ट चुन ली, चुनने के बाद सोर्स कर लिया ना, प्रॉफिट तो गया, फिर जब बिकता नहीं है ना, वो जो चार्जेस एक्स्ट्रा पड़ते रहते हैं ना, वो आपको ज्यादा नुकसान देते हैं। ठीक है, तो हंटिंग में कंप्रोमाइज 0, बाकी चीज़ों में आप कर सकते हो ऊपर नीचे, भाई 1000 पीस मंगाना है, चलो हम 200 मंगा लेते हैं, कोई इशू नहीं, 100 मंगा लेते हैं, 900 मंगा लेते हैं, 10,000 मंगा लेते हैं, ऊपर चले जाओ, तब भी कोई इशू नहीं। ठीक है, सोर्सिंग प्राइस कोई बंदा 10 बंदे बैठे हैं, 10 में से कोई एक कम दे रहे, एक सबसे ज़्यादा दे रहे, आप उस सबसे ज़्यादा से भी ले सकते हो, थोड़े से भी ले सकते हो, वो इतना इशू नहीं करते। वहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी मैटर करती है, आप क्वालिटी चेक करके लोगे। ठीक है, बट कंप्रोमाइज़ सिर्फ एक ही चीज़ में नहीं करना, वो है हंटिंग। हंटिंग के अंदर आप इसीलिए इतनी पढ़ाई आप लोगों को, फिर क्यों पढ़ाई है पता है, सहमत तो खैर हंटिंग पे नहीं कहीं प्रॉपर 4-5 ही गई, कुछ 1-2-3 थ्योरी की थी, मॉडल्स थी, आपको समझाए थे। वो पढ़ाने का मकसद यही होता है कि आप सारे प्रैक्टिस करो बारी बारी, आपको डेज दिए हैं 4-5 दिन, और आपको प्रॉपर क्राइटेरिया दिए कि हंट करके लो। जिसने किए हैं ना वो वाले मेथड, अब उसे पता चल गया है मेरे लिए कौन सा मेथड था, कौन सा अच्छा था, किससे मुझे यूनिकनेस मिली है, किससे नहीं मिली, अगर उसने काम किए। अगर उसने नहीं किया तो उसके तो बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो ये फायदा होता है। अब ये जो 2 मेथड आपको बताएं, इस पे आप जाके काम करोगे, स्टोर फ्रंट फाइंड करोगे, स्टोर फ्रंट फाइंड करके लोगे ना, कल मैं बताऊंगा, ये सवाल भी आप करोगे कि ये स्टोर फ्रंट हमने ऐसे क्यों फाइंड किया,
ٹھیک ہے، یہ میں ابھی سے بتا رہا ہوں، یہ ڈیٹا کلیکٹ کرو، یہ ڈیٹا آپ کا فیوچر میں کام آنا ہے، یہ جو ابھی سے کل سے سٹارٹ کرو گے. اب آگے کرائٹیریا سخت ہوگا، کبھی بھی لوز نہیں ہوگا. جو اینڈ والا کرائٹیریا ہوگا میں گارنٹی دیتا ہوں وہ پروڈکٹ ہیوی ہوگا اور بکے گا، جو بالکل اینڈ والا کرائٹیریا ہوتا ہے. لیکن یہ کرائٹیریا اسی کی پلاننگ پہ تیار ہونا سٹارٹ ہو چکے ہو آپ لوگ، اس لیے محنت کرنا سٹارٹ کر دو. اب کوئی آپشن نہیں، اب فائن بھی شروع ہو چکے ہیں، اب سارا کچھ ہو چکا ہے. اچھا سر، ایک اور چیز تھی، جو 70 to 75 ڈالر میں جو ایک پروڈکٹ ہوگی، جی. تو بجٹ اس کے لیے زیادہ نہیں ریکوائرڈ ہوگا اگر ہم تھوڑا اماؤنٹ کم میں رکھ لیتے ہیں 25 30؟ نہیں، میں نے وہ جو کرائٹیریا دی ہے نا، ریکارڈنگ، تو چلو میں ریکارڈنگ تو آف کروں نا پہلے.